We continue with buoyancy and stability of the immersed body. In fact, the principle expressed as the buoyant force acting on a body immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid that is displaced by the body, and it acts upwards through the centroid of the displaced volume. تو جس وقت ہم کسی بھی باڈی کو لیکوڈ میں ڈبوتے ہیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف والیوم آف لیکوڈ وہ ڈسپلیس کرتا ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے. دی والیوم آف لیکوڈ وہ جتنا ڈسپلیس کرتا ہے اٹ از دا سیم ایز equal ٹو دا ویٹ آف دا باڈی دیٹ از بینگ sunk immersed into the liquid, and that is the Archimedes principle. تو یہ ایک بڑی ڈسکوری تھی اور اس کی وجہ سے چیزوں کی اسپیسیفک گریویٹی ایکوریٹلی معلوم کرنے میں بڑی مدد ملی, اینڈ ان فیکٹ دیٹ واز دا بگننگ آف دس کائنڈ آف انفارمیشن. فار فلوٹنگ باڈیز weight of the entire body must be equal to the buoyant force, which is the weight of the fluid whose volume is equal to the volume of the submerged portion of the fluid body. یہ ایک امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اسی پرنسپل کی. ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں, جیسے کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ مثلاً پانی کے جہاز ہیں, کشتیاں ہیں, یا سم ٹائمز نشانی کے طور پر ہمیں سمندر میں یا لیکوڈ میں کسی جگہ پہ کوئی اینکر ڈالنا پڑتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر فلوٹ کرتا رہے. تو اس فلوٹ کرنے کے لیے کیا چیز نیسیسری ہے کہ وہ وہیں پر کھڑا رہے, وہیں پر موجود رہے اور نہ ڈوبے اور نہ غائب ہو. سو دی اونلی وے از کہ وہ جتنا اماؤنٹ ڈسپلیس کرے گا وہ بوائنٹ فورس کے برابر ہوگا, وہ دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو دی ویٹ جو اس کے جتنا اس نے ڈسپلیس کیا ہے, اور وہ وہیں پر وہ فلوٹ کرے. دا بوائنٹ فورس مسٹ ایکول ٹو دا ویٹ. تو یہ دونوں چیزیں, دونوں فورسز ایکویٹ ہوں گی, اونلی دین اٹ ول فلوٹ. ادر وائز وی ہیو سین وین ڈبلیو ایس واز گریٹر دین ڈبلیو تو وہ سالڈ باڈی سنک کر جائے گی. An important application of the buoyancy concept is the assessment of the stability of immersed and floating bodies with no external attachments. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم نے آج کل بہت ڈیوائسز ہیں, میں نے ابھی جہازوں کے لیے, پانی کے جہازوں کے لیے کہا, میں نے کشتیوں کے لیے کہا, لیکن ڈیفنس سائڈ پر اور ادروائز بہت ساری چیزوں کے لیے, فار ایگزامپل جیسے سب مرین ہے. اب سب مرین کو ہم پانی میں یا سمندر میں, وہ نیچے سطح سمندر سے نیچے چلتی ہے, سفر کرتی ہے تاکہ دشمن سے چھپی رہے. تو ان کے ڈیزائن میں وی نیڈ ٹو نو کہ وہ کتنا اماؤنٹ ہو اس کا, اور کس وقت وہ کتنا فورس ہو کہ وہ سطح سمندر سے نیچے رہے, اور کتنی گیسز اپلائی کی جائیں, کس طرح اس کو لائٹ ویٹ کیا جائے کہ وہ سطح سمندر سے اوپر آئے, یا ادروائز اسٹیبل رہے, کیونکہ چاروں طرف سے بہرحال پریشر اپلائی ہو رہا ہے. اور اگر سطح سمندر سے نیچے فار ایگزامپل سب مرین جا بھی رہی ہے, ڈینسٹی چینج ہو رہی ہے, تو اس کی جو باڈی ہے اس میں جو مٹیریل لگتا ہے اس کی ڈیزائننگ ایسی ہو کہ اٹ شوڈ ود اسٹینڈ all the forces that are being exerted on its external part of its body. یہی حال شپ کا ہے, یہی حال کشتیوں کا ہے. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس ڈیزائن میں, وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, سائنٹسٹ نے, انجینئرز نے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے, کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے, اس طرح ڈیزائن کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو بوائنٹ فورس اپلائی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے اس کا تعلق اس کے وزن سے اور والیوم سے ہے, کیونکہ دا ویٹ, جتنا ویٹ ہوگا باڈی کا اس کے ایکول اس نے والیوم آف لیکوڈ کو ڈسپلیس کرنا ہے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو کیپ اٹ افلوٹ. ناٹ اونلی افلوٹ,
it has to balance in a way that it is safe. اور یہ مثال کے طور پر آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے ایز یو کین سی فرام دا پکچر. پانی کے جہاز کی جو ہے یو کین سی دیٹ اٹ از موونگ آن دی سی اینڈ ہاؤ اسٹیبل اٹ از. کشتیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں جن لوگوں نے اس میں سفر کیا ہو سمندر میں دے وڈ ہیو ریئلائزڈ کہ ایک زوردار پانی کی لہر آئی اور کشتی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر سے کدھر ڈولتی ہے، اسٹیبل نہیں رہتی. تو یہ واٹ از ہیپننگ کہ جس وقت وہ ایک ویو آتی ہے پانی کی تو وہ اتنی فورس جنریٹ کرتی ہے کہ اس کو بیلنس جو ان میں فورسز کا بوائنٹ فورس اور ویٹ آف دی کشتی ویٹ آف دا باڈی کا وہ جو ہے بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پھر ان کا جو بیلنس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ از وائی ڈوبنے کا اس کا خطرہ رہتا ہے. اور سم ٹائمس کشتیاں جو ہیں وہ کیپسائز ہو جاتی ہیں، ایون شپس، ایون لارج نمبر آف تھنگس. تو لیکن ایٹ لیسٹ اس سے پہلے کہ کوئی بھی آبجیکٹ، کوئی کشتی، پانی کا جہاز، سب میرین اور اسی طرح کے آبجیکٹ پانی میں ڈبوئے جائیں، لیکوڈ میں ڈبوئے جائیں یا تیرائے جائیں تو ان میں پہلے یہ ڈیزائننگ اس طرح سے کی جائے کہ آل دی فورسز دیٹ آر بینگ ایکٹنگ آن اٹ، دا بوائنٹ فورس، دی ادر دا ونڈ فورس، دا ویٹ آف دا باڈی اٹ سیلف، اور اس میں پیسنجر ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، کنٹینر، کئی تو مال بردار جہاز ہی ہوتے ہیں تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اٹ اسٹیز اسٹیبل. سو اٹس ناٹ ایزی. اٹس گریٹ پیس آف انجینئرنگ، great application of laws of fluid dynamics and so on, as you have seen. So the subject that you are studying is very important. It has direct important application in our daily life that were useful to all of us, the humans.